کلپ نمبر 480۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت نمبر 18 سے 19 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتوں کی عبادت کرنے کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں، نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے تو اس کا مستحق وہی ہوگا کہ جو نفع و نقصان پہنچانے، زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس کے بعد بتوں کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے کا رد فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکیں، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ بتوں کو شفیع ماننے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو شفیع ماننے میں فرق۔ مشرکین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ دونوں چیزیں ہی غلط تھیں، ایک تو شرک اور دوسرا ایسے بتوں کو شفیع ماننا جن کو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی اذن نہیں دیا گیا۔ اور یہیں سے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء و صالحین کو اپنا شفیع مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے، اور پھر جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کو اللہ عز و جل نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو گویا مشرکوں نے دو کام کیے اور دونوں غلط، یعنی شرک اور نا اہلوں کی شفاعت کا عقیدہ، اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا لیکن ویسا جیسا ان کے رب کریم عز و جل نے فرمایا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ: اور سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً، اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ایک ہی دین پر تھے۔ اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ مذہبی اختلاف کی ابتدا کب ہوئی؟ اس مذہبی اختلاف کی ابتدا سے متعلق مفسرین نے کئی قول ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر بن لحی نے دین میں تبدیلی کی۔ اس قول کے مطابق الناس سے مراد خاص عرب ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا معنی یہ ہے کہ لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سلیمہ پر تھے،
پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اور حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے۔ بظاہر پہلا قول ہی درست ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے رب عز و جل کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی کہ کفار کو مہلت دی جائے گی اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین نہ کر دی گئی ہوتی، یا اعمال کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی گئی ہوتی، تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔